محترم ناظرین، السلام علیکم۔ تعلیمات اسلامی یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مسئلہ ابنیت، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ اس مضمون کو میں نے دو پارٹ میں بانٹا ہے۔ پہلے پارٹ میں ہم منقولی دلیلوں سے سمجھیں گے، قرآن و حدیث کی دلیلوں سے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے یا نہیں، اور دوسری پارٹ میں ہم عقلی دلیلوں سے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا کتنا درست ہے اور کتنا غلط۔ تو آئیے ہم موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ خود سے وجود میں آیا، وہ بے نیاز ہے، ہر عیب سے پاک ہے، کسی کا محتاج نہیں اور نہ ہی کسی کے سہارے کی اسے ضرورت ہے۔ وہ تنے تنہا دنیا کے سارے نظم و نسق کو سنبھالتا ہے۔ اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اہلیہ، اور نہ ہی اس کا کوئی ساجی و ہمسر ہے۔ اس کے باوجود بھی دنیا میں بہت سی ایسی قومیں گزر گئیں اور بہت سی ایسی جماعتیں موجود ہیں جو یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ مثلاً یونانیوں نے اپالو، اہل شام نے بیکس، مصریوں نے ہورس، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ تو قبیلہ خزاعہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہرائی۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس عقیدے کی تردید کی ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تعالیٰ نے نہ ہی کسی کو جنا ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے جنا ہے۔ سورہ مریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، کہ وہ تو اتنی بری بات کہتے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، کہ ایسی قبیح بات کہ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ لوگ خدا رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور خدا رحمان کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ اپنے لیے اولاد تجویز کرے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، دنیا میں زمین و آسمان کے اندر جو بھی ہے وہ خدا رحمان کی طرف غلام بن کر آئے گا، اور اولاد آزاد ہوتی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ آزادی اور غلامی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے دنیا کی تمام چیزیں خدا کی غلام ہیں تو غلام اولاد نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سورہ انبیاء اور سورہ بنی اسرائیل میں قبیلہ خزاعہ کے عقیدے کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد تجویز کی ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، بلکہ فرشتے تو وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ واتخذ من الملائکۃ اناثا، کہ وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو اس نے اپنی بیٹیاں بنائی ہے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم لوگ ایک بہت ہی قبیح بات کہتے ہو۔ اسی طرح سورہ صافات میں آیت نمبر 149 سے لے کر آیت نمبر 157 تک اللہ تعالیٰ نے
اپنی ذات کی طرف اولاد کی نسبت کی تردید کی ہے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک قولہم بافواہہم، کہ یہ ان کے منہ کی بات ہے، یعنی افواہ ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، کہ یہ کافر لوگ بھی ویسے کہتے ہیں جیسے پہلے کے کافروں نے کہا تھا۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے کہ وہ کہاں بھٹک رہے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، مجھے گالی دی۔ لمبی حدیث ہے، حدیث کے آخر میں ہے کہ اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ میں تنہا ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہ مجھے کسی نے جنا ہے اور نہ ہی میں نے کسی کو جنا ہے۔ مسئلہ ابنیت و ولدیت، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے یا نہیں، اس کی تردید میں یہ منقولی دلیلیں تھیں، قرآن و حدیث سے منتخب کی ہوئی دلیلیں تھیں۔ اب اس مضمون کا اگلا پارٹ، دوسرا پارٹ آنے والا ہے، جلد ہی آپ کے سامنے آئے گا، جس میں مسئلہ ابنیت اور ولدیت کی تردید عقلی دلیلوں سے کی جائے گی، تو جلد ہی وہ پارٹ بھی آپ کے پاس پہنچے گا۔ ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کے دعاؤں کا طالب اور آپ کے رہنمائی کا منتظر تعلیمات اسلامی یوٹیوب چینل۔ والسلام۔